بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وإن لک لأجرا غیر ممنون وإنک لعلی خلق عظیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم معزز سامعین کرام، برادران ملت، آج تراویح میں تقریباً 29واں پارہ سورہ تبارک الذی پڑھا گیا۔ اس پارے میں پہلی جو صورت ہے وہ سورہ ملک ہے۔ سورہ ملک کی بڑے فضائل اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ سورت ہر امتی کے سینے میں محفوظ رہے۔ دو جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے الفاظ فرمائے، ایک سورہ یاسین کے لیے اور دوسرا سورہ ملک کے لیے، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا سورہ ملک عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کا ہمیشہ معمول تھا۔ عشاء کی نماز کے بعد الف لام میم سجدہ، سورہ سجدہ اور سورہ ملک پڑھا کرتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ سورہ ملک اللہ تعالی سے جھگڑتا ہے اس بندے کے حق میں جو بندہ کہ سورہ ملک محفوظ کر رکھا ہے اور اسے روزانہ پڑھتا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک بندہ ایسا تھا جو صرف اور صرف سورہ ملک اسے یاد تھا، اس کے علاوہ کچھ یاد نہیں تھا، تو وہ بندہ انتقال کر گیا تو اللہ تبارک و تعالی نے قبر میں جب اسے رکھا تو عذابات کے فرشتے بھیجے۔ وہ فرشتے آئے آ کر عذاب دینے کے لیے، جب قبر میں عذاب دینے کے لیے فرشتے بالکل تیار تھے تو سورہ ملک انسانی شکل میں آ کر ان فرشتوں کو روک دیا، کہا کہ میں اس کے سینے میں محفوظ ہوں، تم عذاب دے نہیں سکتے۔ فرشتوں سے بات چیت ہو رہی۔ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا دیکھو ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، جو اللہ ہم کو حکم دیتا ہے وہی کام کرتے ہیں، اگر آپ کو کچھ کہنا ہے تو آپ اللہ سے ڈائریکٹ کہیے۔ تو سورہ ملک کہتا ہے کہ تھوڑا انتظار کر لو، میں اللہ کے پاس جا کر آؤں گا، اور پھر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے پاس جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مجادلہ جھگڑا کرتا ہے، اور اللہ سے کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ یہ بندہ مجھے روزانہ پڑھا کرتا تھا، یہ بندہ مجھے روزانہ پڑھا کرتا تھا اور اس کے سینے میں میں محفوظ ہوں، اب کیا آپ جس کے سینے میں میں محفوظ ہوں اسے آپ عذاب دیں گے؟ آپ اسے تکلیف پہنچائیں گے؟ اگر آپ کو تکلیف پہنچانا ہی ہے، آپ کو اگر تکلیف پہنچانا ہی ہے، عذاب دینا ہی ہے، تو آپ مجھے آپ کے کلام پاک سے مٹا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سورہ ملک سے، معلوم ہوتا ہے بڑے غصے میں ہو آپ، معلوم ہوتا ہے بڑے غصے میں ہو،
تو سورہ ملک کہتا ہے کہ مجھے اپنے غصے کا اظہار کرنے کا پورا پورا حق ہے، میں اپنے غصے کا اظہار کر رہا ہوں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ ملک سے فرماتے ہیں کہ جاؤ میں نے تمہاری سفارش قبول کی، تمہاری سفارش قبول کی، میں نے اس بندے کو عذاب نہیں دوں گا جس بندے کے سینے میں سورہ ملک محفوظ ہے۔ چنانچہ فرشتوں کو آ کر سورہ ملک بتاتا ہے اور فرشتوں کو واپس جانا پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ روایت بیان جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جو ہے تفسیر ابن کثیر میں بیان کیا گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سورہ ملک میرے مومن بندے کے قلب میں محفوظ ہو، اور تقریباً 30 آیتیں ہیں سورہ ملک کی، 30 آیتیں ہیں، اگر آسانی سے یاد کرنا چاہیں تو آسانی سے یاد کر سکتے ہیں، روزانہ ایک ایک آیت۔ اب جو بچے اعتکاف میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ وہ تو جو ہے اعتکاف کی ان گھڑیوں میں آرام سے یاد کر سکتے ہیں۔ آپ یاد کریں، سورہ ملک محفوظ کر لیں۔ دیکھیں کوشش کریں سورہ ملک اور سورہ یاسین دونوں صورتوں کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تمنا تھی، خواہش تھی کہ ہر مومن بندے کے دل میں، سینے میں یہ دونوں صورتیں محفوظ ہوں۔ تو مجھے امید ہے حاضرین اس بات کی کوشش کریں گے، عمر کا کوئی تقاضا نہیں ہے، آپ ہرگز نہ سوچیں کہ میری عمر فلاں ہے، میں فلاں کام کرتا ہوں، میں فلاں جاب کرتا ہوں۔ کوئی بھی کام کریں آپ میں اگر کوئی جو ہے گاڑی ڈھکیلنے والا بھی ہو تو بھی جو ہے آپ نہ سوچیں کہ قرآن آپ کے سینے میں نہیں آ سکے گا، ایسا نہیں ہے، قرآن ہر ایک کے سینے میں آئے گا، چاہے کسی بھی بڑے عہدے میں ہو، چاہے کسی بھی منصب پر ہو، جو بھی کام کر رہے ہوں، ہم مسلمان ہیں، نیت کریں، نیت کر کر عزم کریں گے اور کوشش کریں گے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے۔ اور روزانہ ایک ایک آیت یاد کریں گے، چھوٹی چھوٹی آیتیں، تو 30 آیتیں ہیں، ایک مہینے میں آرام سے ایک سورت یاد ہو سکتی ہے۔ تو انشاءاللہ سب حضرات نیت کریں گے، عزم کریں گے کہ ہم انشاءاللہ سورہ ملک کو یاد کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں قرآن مجید جو ہے ایک ایسا باغ ہے کہ دل تو چاہتا ہے کہ ہر باغ کے پھول کو توڑا جائے، رکھا جائے اور اسے پیش کیا جائے، لیکن ہر ایک کے اندر الگ الگ خوبیاں، الگ الگ تاثیر اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ سورہ ملک کے سلسلے میں اتنی باتیں آپ نے سنی، سورہ قلم آگے کی آیت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قلم کے اندر فرماتے ہیں کہ نون والقلم وما یسطرون، نون اللہ قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں قسم ہے اس قلم کی، اور قسم ہے ان فرشتوں کی جو لکھتے ہیں، لکھنے کی قسم کھا رہے ہیں، یعنی لکھنا پڑھنا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سکھایا، یہ لکھنا پڑھنا سکھا کر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ لکھنا پڑھنا آدمی کو آ جائے تو وہ آدمی اپنے تحریر کے ذریعے سے، دیکھیں ایک جہاد ہوتا ہے، جہاد بالسیف، جہاد بالسیف، تلوار سے میدان میں جنگ کرنا، لیکن ایک جہاد ہوتا ہے جہاد بالقلم، جہاد بالقلم، کہ قلم سے جہاد کرنا، کہ جب جہاں قلم کی ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر قلم کو اٹھایا جاتا ہے، اور بہت سارے علماء قلم سے جہاد کرتے ہیں، اور بہت سارے علماء زبان سے، جہاد باللسان، زبان سے جہاد کرتے ہیں۔ تو یہ جہاد کی قسمیں ہیں، جہاد بالسیف، جہاد باللسان، جہاد بالقلم۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالی
اسی جو ہے لکھنے کی اور لکھنے والے فرشتوں کی قسم کھا رہے ہیں کہ جو ہے لکھنا اتنی بڑی عظیم نعمت ہے، عظیم دولت ہے کہ آدمی جب لکھتا ہے تو اس لکھنے کی وجہ سے اس کے اندر کی خوبیاں اور اس کے اندر کی بھلائیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہاں تک فرمایا ہے حسن الخط یدل علی حسن الاخلاق، اچھا لکھنا اس کے اچھے اخلاق ہونے پر دلالت کرتا ہے، یعنی لکھاوٹ سے مضمون دیکھ کر لوگ معلوم کر لیتے ہیں کہ یہ آدمی کتنے اچھے اخلاق والا ہے، کتنے اعلیٰ صفات والا ہے، اعلیٰ منصب پر اور اعلیٰ چیزوں پر اس کی دسترست ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ لکھنا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے سکھائی۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں نون کے سلسلے میں، لفظ نون، یہ جو لفظ نون ہے، یہ ایک تو سب سے پہلے اس کی تفسیر یوں سمجھ لیں اللہ اعلم بمرادہ وبذالک آمنا وصدقنا، یہی جو ہے آخر میں حضرات مفسرین تحقیق کرتے ہیں، اپنی اپنی کوشش کرتے ہیں، لیکن کوشش کر کر آخر میں یہی جملہ فرماتے ہیں اللہ اعلم بمرادہ۔ اس نون کا کیا مراد ہے، اس کی کیا اللہ تعالیٰ کی منشا ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ جو بھی منشا ہوگی اس منشا پر میں ایمان لاتا ہوں، آمنا ہم ایمان لاتے ہیں، وصدقنا ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ یہ جو ہے ہر مومن بندے کو کہنا چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ تعالیٰ نے جہاں تقریباً 20 پر 7 صورتیں جن میں جو ہے حروف مقطعات کو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، ان تمام جگہ پر یہی معاملہ ہے کہ ہم آمنا وصدقنا کریں گے۔ لیکن تفسیر ابن کثیر میں بعض مفسرین نے بیان فرمایا نون ایک مچھلی کا نام ہے، نون ایک مچھلی کا نام ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ساتوں زمین کو ایک مچھلی کے پیٹھ پر پھیلایا ہے، رکھا ہے مچھلی کے پیٹھ پر۔ تو فرماتے ہیں کہ وہ جو مچھلی ساتوں زمین نیچے ہے اس مچھلی کا نام نون ہے، نون ہے اس مچھلی کا نام۔ اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس مچھلی پر ایک بہت بڑا جو ہے چٹان بھی رکھا ہے، بہت بڑا چٹان، موٹا چٹان، جس پر زمین کو اللہ تعالیٰ نے پھیلایا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ پہل تو مچھلی کے ہی پیٹھ پر پھیلایا تھا، لیکن زمین جب ہلنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو میخوں کی طرح اس میں زمین پر رکھ دیا، جس کی وجہ سے زمین ہلنا بند کر دی۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ بہرحال یہ جو تفاسیر ہیں، تفسیر ابن کثیر کے اندر ہے، لیکن علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے خود یہ بات کہہ دی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسرائیلی روایات سے لی جاتی ہیں، اور تقریباً اس کی جو راوی ہوتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ یہودیوں کے عالم تھے، حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی یہودیوں کے عالم تھے، بڑے عالم دین تھے۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نون جو ہے وہ مچھلی ہے، نون وہ مچھلی ہے جس مچھلی کے کلیجے کو اللہ تبارک و تعالی کاٹ کر جنت میں جانے والے جنتیوں کو سب سے پہلے کھلاتے ہیں۔ جنت میں جب جنتی چلے جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہاں جو میزبانی ہوتی ہے جنت میں وہ مچھلی کے کلیجے سے ہوتی ہے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم دین تھے،
مدینے میں رہتے تھے، نبی علیہ السلام کے انتظار میں تھے، چونکہ وہ پڑھے ہوئے تھے تورات اور زبور انجیل، تو نبی علیہ السلام کی علامتیں وہ جانتے تھے، انتظار میں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر آئیں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے دوڑے چلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے۔ تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے دیکھنے کے لیے، غالباً قباء میں تھے آپ، پہنچے تو سب سے پہلے آپ کے چہرے پر نظر پڑی تو حضرت عبداللہ بن سلام دو باتیں بیان فرماتے ہیں۔ پہلی بات فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ چہرہ لیس بوجہ کذاب، کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اتنا پیارا چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، اتنا روشن چہرہ، اتنا بارود چہرہ کہ دیکھتے ہی پہچان لیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ اور میں آگے قریب گیا، جب میں آگے گیا تو سب سے پہلا ان کی زبان سے جو کلام سنا، اول ما تکلم بہ، سب سے پہلا کلام جو میرے کانوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ پڑے، وہ یہ الفاظ تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، واطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ لوگوں کو، وصلوا بالناس، وصلوا بالنیاس، صلوا فی، حدیث کے الفاظ ہیں، الفاظ آگے پیچھے ہو رہے، فرماتے ہیں کہ آخری جو جملہ تھا وصلوا باللیل والناس نیام، اور رات میں نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہوں، جبکہ لوگ سو رہے ہوں اس وقت میں نماز پڑھو۔ یہ سب سے پہلے کلمات تھے جو میرے کانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلے ہوئے تھے، پڑھے تھے۔ تو میں آگے بڑھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور جب ملاقات ہوئی تو ملاقات کے بعد میں نے 3 سوال کیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ایمان میں داخل ہونے کے لیے 3 سوال کیے، اور بعض تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ 4 سوالات کیے تھے۔ پہلا سوال یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جنت میں جنتیوں کو کس چیز سے، سب سے پہلے کس چیز سے میزبانی فرمائیں گے، کیا چیز کھلائیں گے؟ اور حضرت عبداللہ بن سلام نے یہ بھی کہا تھا کہ میں ایسے سوالات آپ سے کروں گا کہ وہ سوالات کے جوابات ایک نبی ہی دے گا، نبی کے علاوہ دوسرا نہیں دے سکے گا۔ تو چنانچہ پہلا سوال انہوں نے کیا کہ جنت میں سب سے پہلے جنتیوں کو کیا کھلایا جاتا ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر کس چیز کو حرام قرار دے لیا تھا۔ تیسرا سوال انہوں نے کیا کہ بچے، عام طور پر جب بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان بچوں کی شکل کبھی کبھار ماں سے ملتی جلتی ہے اور کبھی کبھار باپ سے ملتی ہے، تو یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک سوال تو یہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے اس تفسیر ابن کثیر میں ایک 4تھا سوال بھی لکھا ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کھلائیں گے، کس چیز سے جو ہے میزبانی کریں گے، یعنی مچھلی کے کلیجے کو دینے کے بعد دوسری میزبانی کیا ہوگی۔ تو یہ 4 سوالات کیے تھے حضرت عبداللہ بن سلام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک جواب دیتے گئے۔ پہلے جواب میں فرماتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو معاملہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کی بیماری آ گئی تھی۔ عرق النساء کہتے ہیں کہ غالباً سیدھے جانب کمر سے لے کر گھٹنوں تک اتنی تکلیف ہوتی ہے آدمی کو
کہ وہ تکلیف کی وجہ سے چل نہیں پاتا، اٹھ نہیں پاتا، بیٹھ نہیں پاتا، جسے عرق النساء کی بیماری کہتے ہیں۔ بڑی جو ہے شدید تکلیف ہوتی ہے، جسے تکلیف ہوتی ہے اسی کو معلوم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ تکلیف تھی، تو آپ علیہ السلام نے یہ منت مانگی کہ اگر میری تکلیف دور ہو جائے تو جو چیز مجھے محبوب ہے، پسندیدہ ہے، جو چیز مجھے محبوب ہے، پسندیدہ ہے، وہ چیز میں اپنے لیے حرام قرار دے لوں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دیکھیں، یہ یہاں رک کر میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت ہے، ہماری شریعت نہیں ہے۔ اسلام میں اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام قرار دے لے، کسی بھی، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شہد کو اپنے اوپر جو ہے حرام قرار دے لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرما دیا۔ سورہ تحریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے الفاظ، اے نبی جی آپ کون ہو سکتے ہیں کہ جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان چیزوں کو آپ اپنے اوپر حرام قرار دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امت محمدیہ میں نبی علیہ السلام کی پیاری شریعت میں کوئی بھی چیز اپنے اوپر اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں سے جو حرام ہے وہ حرام ہے، اگر آدمی حرام سے بچ جائے تو بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ لیکن افسوس کہ جو حرام سے نہیں بچتا وہ حلال چیزوں کو اپنے اوپر لازم اپنے اوپر جو ہے حرام کر لیتا ہے۔ عام طور پر ایسے ہی ہوتا ہے، پیسے جہاں خرچ کرنا ہے وہاں نہیں کرتے، تو نہ کرنے والی جگہوں میں آدمی پیسے خرچ کرتا۔ میرے کیف وہ الگ عنوان ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر، حضرت یعقوب کو بہت پسند تھا اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ، دو بھی بہت پسند سے آپ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر اونٹ کا گوشت بھی اور اونٹ کا دودھ بھی اپنے لیے حرام قرار دے لیا تھا، آپ استعمال نہیں کرتے تھے، کھاتے نہیں تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، لیکن جو ہے یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ ہماری شریعت میں بالکل بھی نہیں ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فلاں پیغمبر نے کیا تھا ہم بھی کریں گے، نہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اور آپ کی شریعت میں حضرت موسیٰ بھی اب آ جائیں، حضرت عیسیٰ بھی آئیں گے نا، حضرت عیسیٰ تو آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول فرمایا، اور آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ تو حضرت عیسیٰ جب آئیں گے تو نبی تو رہیں گے۔ یاد رکھیں ایک مزید مسئلہ، نبی ایک مرتبہ نبی بنا دیا جاتا ہے، نبی ایک مرتبہ نبی بنا دیا جاتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے نبی ہوتا ہے، اس کے منصب کو، اس کے عہدے کو اور ان کی جو ان کا مقام ہے، اس مقام کو اللہ تبارک و تعالی نہیں چھینتے۔ دو چیزیں، ایک مسجد کا معاملہ، ایک مسجد کا اور ایک نبی کا۔ مسجد بھی ایک مرتبہ بنا دی جاتی ہے، کہیں مسجد بنا دیا گیا تو یاد رکھیں کہ مسجد کے جو احکام ہوتے ہیں وہ یہی کہ مسجد ایک مرتبہ بنا دی گئی تو ساتوں زمین نیچے بھی وہ مسجد ہے اور ساتوں آسمان اوپر بھی وہ مسجد ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ حدیث میں یہاں تک فرمایا، اسی لیے حضرات علماء اور محدثین فرماتے ہیں کہ اپنا پیسہ اگر لگانا ہو تو مسجد میں لگاؤ، مسجد کی زمین کے لیے، مسجد کی اینٹوں کے لیے، مسجد کی عمارت کے لیے، اس لیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میدان محشر قائم کریں گے تو زمین کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، پرزہ پرزہ کر دیں گے، اور پہاڑوں کو روئی کے گالوں کی طرح اڑائیں گے،
لیکن جو زمین میں مسجدیں تھیں جہاں جہاں نماز پڑھا جاتا تھا وہ مسجدوں کو اللہ تبارک و تعالی ویسے ہی اٹھا کر جنت میں تبدیل کر دیتے ہیں، جنت کا حصہ بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ مسجد ایک مرتبہ مسجد بنا دی گئی، انشاءاللہ و ثم انشاءاللہ وہ قیامت تک مسجد ہی رہے گی، اگرچہ کہ ہمارے جو ہے درمیان میں ہماری جو بہت ساری مسجدیں ہیں، ہمیں تو ایک مسجد معلوم ہے صرف بابری مسجد، کہ بابری مسجد ہمارے ہاتھ سے چلی گئی، وہاں دیول بن گیا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ فیصلہ کرنے والا ہے اور اس نے فیصلہ کر چکا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہو چکا ہے اور ہو کر رہے گا۔ ایک دن وہ بھی آئے گا جس دن جو ہے جیسے کعبۃ اللہ سے بتوں کو تراش کر نکالا گیا تھا، توڑا گیا تھا، پھوڑا گیا تھا، زمین بوس کیا گیا تھا، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا جس دن میں اور آپ نہیں رہیں گے، لیکن میری اور آپ کی نسلیں رہیں گی، وہ دیکھیں گی کہ بابری مسجد کی میناروں سے ضرور اللہ تبارک و تعالی اذان کی آواز بلند کیا جائے گا، اس کے محراب میں نمازیں پڑھی جائیں گی، منبر پر خطیب خطبہ ضرور دے گا، ایک دن ضرور اللہ تبارک و تعالی دکھائیں گے۔ تو فرمایا کہ ایک مرتبہ مسجد بنا دی جاتی ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسجد ہوتی ہے، اور نبی بھی ایک مرتبہ نبی بنا دیے گئے ہیں تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نبی ہوتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، لیکن جب آئیں گے آپ علیہ السلام تو نبی تو رہیں گے، نبی رہیں گے، لیکن عمل کیسے کریں گے؟ عمل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کریں۔ نبی رہیں گے لیکن عمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے۔ تو وہی بات میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر جو چیز حرام قرار دے لیا تھا، یعنی اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام کو بتا دیا کہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام قرار دیا۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالی جنت میں سب سے پہلے کیا چیز سے میزبانی کریں گے؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک مچھلی کے کلیجے کا کنارہ، کلیجے کا کنارہ جو بہت لذیذ ہوتا ہے، بہت لذیذ ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسی نون والی مچھلی کے کلیجے سے جنتیوں کا استقبال کریں گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ کلیجہ تو مچھلی کا ہوگا، لیکن روٹی جو بنائی جائے گی وہ روٹی زمین کی بنائی جائے گی۔ حدیث میں احادیث کے اندر تذکرہ ملتا ہے زمین کی روٹی، جیسے زمین سے عام طور پر ہم گیہوں کی روٹی جو کھاتے ہیں وہ بھی زمین سے اگتی ہے، تو فرمایا کہ جنت میں روٹی جو استعمال کی جائے گی وہ اس جو ہے غلے سے روٹی بنائی جائے گی جو غلہ زمین میں اگتا ہے، زمین میں اللہ تعالیٰ نے خزانے کے طور پر رکھا ہے۔ میرے کہے جنت ہوگا، جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نظام بنایا ہے، تو کس انداز سے اللہ تعالیٰ نظام بنایا ہوگا اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن روٹی زمین کی ہوگی، لیکن وہ جو ہے جنت میں اللہ تعالیٰ اس کی لذت کو بڑھا دیں گے، اس کے جو ہے اندر مختلف الالوان اور مختلف قسم کے مطعومات رکھ دیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے سوال کا جواب بھی دے دیا۔ تیسرے سوال کا جواب کہ بچے کبھی ماں کی طرف، تو وہ بات بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں کہ کبھی جو ہے ماں کا پانی زیادہ سبقت کر جاتا ہے تو بچے کی شکل ماں سے مل جاتی ہے، اور اگر باپ کا پانی سبقت کر جاتا ہے تو بچے کی شکل باپ سے ملتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ الفاظ سوالات کے جوابات دے دیے تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان میں داخل ہوئے، مسلمان ہوئے، اور بڑے سچے پکے مسلمان، اور جو ہے آپ سے چونکہ آپ تورات جانتے تھے، زبور جانتے تھے، انجیل جانتے تھے،
اسی طرح حضرت کعب احبار وہ بھی جو ہے تورات، زبور، انجیل سب جانتے تھے. تو یہ جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑا فائدہ ہوا حضرت کعب سے اور حضرت عبداللہ بن سلام سے اور حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مزید تفصیلات ہیں کہ اللہ نے قلم کو سب سے پہلے پیدا فرمایا اور قلم سے کہا کہ لکھ. تو قلم نے پوچھا اللہ تعالیٰ سے کیا لکھوں؟ تو اللہ نے فرمایا آج سے قیامت تک جو کچھ ہونا ہے وہ ساری چیزیں لکھ. تو قلم نے وہ ساری چیزیں لکھی. تفسیر ابن کثیر میں یہ بھی لکھا ہے غالباً 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عمریں، انسانوں کی موت، انسانوں کی جو ہے انسانوں کا رزق اور ان کا عمل کیا ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی. تو قلم نے پوچھا تو کیا لکھ؟ تو اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کا عمل لکھ دے، انسانوں کی عمر لکھ دے اور اسی طرح انسانوں کا رزق لکھ دے. یہ تفصیلات جو ہے مزید اس جو ہے آیت میں موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں نبی علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا.